کونسل کے قبلہ ایاز صاحب سے میں جانوں کیا کہتے ہیں، کیا رہنمائی فرمائیں۔ قبلہ ایاز صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ یہ بتائیے گا قبلہ ایاز صاحب، بہت بحث ہے اور ظاہر ہے اس حوالے سے سب سے زیادہ جو ریلیونٹ پلیٹ فارم ہے پاکستان میں وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ہے جو کہ جانچتا ہے کہ آئین اور قوانین اسلامی روح کے اعتبار سے ہیں یا نہیں ہیں۔ میرا بڑا آپ سے اسٹریٹ کوسچن ہے، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ سر عام پھانسی دینا یہ اسلامی قوانین کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ریپ کے حوالے سے میں فساد فی الارض یا زنا بالرضا کے حوالے سے نہیں پوچھ رہا ابھی۔ دیکھیں جو حدود ہیں، اسلامی سزائیں ہیں، ہاں وہ تو مختلف صورتوں میں کوڑے اور رجم ہے جی، لیکن یہ جو سزا ہے برسر عام پھانسی، ہاں یہ پاکستانی قوانین میں موجود تھی لیکن سپریم کورٹ نے اس پر پابندی لگائی ہے۔ اور حدود آرڈیننس جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو تحفظ خواتین ایکٹ میں 2006 میں پرویز مشرف نے اس کو بے اثر کر دیا ہے۔ تو اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو ہمارے پاس تعزیرات پاکستان ہے اور انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو قابل عمل بنانے کے لیے کیا کیا آئینی مشگافیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ ایک پروسیس ہے۔ میں تو آپ سے صرف پوچھ رہا ہوں کہ ایسا کرنا شریعت کے عین مطابق اگر نہیں بھی ہے، مطلب مثال تو شریعت نے اس کی کیا ممانعت تو نہیں فرمائی اس کی؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں فرمائی۔ تعزیری سزائیں ہیں، تعزیری سزائیں بالکل ممکن ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ شرعی، یہ عین شرعی ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے تو چوک پہ پھانسی دی جاتی ہے تو تعزیر یقیناً شریعت میں اس کی گنجائش ہے، تعزیری سزائیں ہیں، ان کی گنجائش ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے تو شرعی حوالے سے ٹھیک ہوگا۔ اور دوسری بات یہ آپ کی رائے میں، اور یہ جو جنسی صلاحیت سے ایسے انسان کو محروم کر دینا، یہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ ریاست وقت کسی ایسے شخص کے ساتھ یہ کام کر سکتی ہے؟ دیکھیں جو سزائیں ہونی چاہیے بادامی صاحب، وہ شرعاً جو سزائیں متعارف ہیں، عقلاً عرفاً، ان سزاؤں کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ یہ جو نامرد بنانے والی بات ہے، جی جی، اس میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ مثلاً جس نے جرم کیا ہے، جی جی، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس قسم کی سزا میں تو اصل سزا اس کی بے گناہ بیوی کو مل جاتی ہے۔ تو پھر پھانسی پہ کیا، اس بے گناہ بیوی کو بیوہ کرتے ہیں تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ ہاں اگر کسی بندے نے جرم کیا ہے اور اس کی بیوی، جی اب آ رہی ہے، ہم ذرا ایک لمحے کو ہم ذرا سب دم بخود ہو گئے بات پہ، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر باوڑا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کسی نے جرم کیا ہے، قتل کیا ہے، تو جب اس کو پھانسی پہ چڑھاتے ہیں تو اس میں بھی تو اس کی بیوی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنے خامن سے تو محروم ہوتی ہے نا پھر بھی۔ تو یہاں ہم اس حوالے سے دیکھیں گے اس رشتے کو یا اس حوالے سے دیکھیں گے؟ یہ نقطہ بظاہر تو ہے جو فیصل باوڑا صاحب نے دیا۔ قبلہ ایاز صاحب جی 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 جی، آپ کی آواز زیادہ صاف نہیں ہے۔ گزارش یہ کسی شخص نے اگر کوئی بھی جرم کیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے تو اس کی بھی سزا اس اعتبار سے اس کی بیوی کی بچوں کو تو ملتی ہے نا، تو ہم یہ تو نہیں دیکھتے کہ یار اس کی بیوی کا کیا قصور ہے، یہ بیچاری اپنی شوہر سے محروم ہو جائے گی۔ بالکل، یہ جو آپ نے ذکر کیا جنسی صلاحیت سے محروم کرنے کی بات، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا بیوی کو مل گئی۔ تو مولانا صاحب جب پھانسی ہوتی ہے مجرم کو تو اس وقت اس کی بیوی بچے ماں باپ کو سزا نہیں ملتی جب وہ مارا جاتا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے۔ وہ تو دیکھیں قصاص میں یا اس میں تو وہ تو قرآن پاک میں اور وہ تو احادیث نبویہ میں اور آپ کے قانون میں یہ ساری سزائیں موجود ہیں۔ تو سنسار بھی اسلام میں قرآن شریف میں اس کا ہے، کوڑوں کا بھی ہے، تو وہ بھی تو قرآن سے بالکل ہے۔ وہ کہہ رہے اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو تو معطل کر دیا ہے 2006 میں پرویز مشرف نے۔ دیکھیں جی، دیکھیں اگر سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن لیا بھی ہے تو ہم ریویو میں جا سکتے ہیں نا، ہم وہ تو ٹھیک ہے، سب انسان ہے نا۔ معصومانہ سا سوال ہے، اگر آپ اس کے ساتھ یہ عمل نہیں کرتے اور اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جیل میں بھی پھر وہ کوئی تعلق تو نہیں اس کا بنے گا نا اپنی زوجہ سے۔ تو اگر اسی وجہ سے اس کے ساتھ یہ کام نہ کیا جائے کہ بیچاری بیوی کا کیا قصور ہے، تو وہ تو اگر آپ اس کو سنسار کر دیں گے، رجم کر دیں گے، پھانسی دے دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، چوک پہ لٹکا دیں گے، تب بھی اس کی بیوی اس رشتے سے تو محروم ہو جائے گی نا سر، یہ سمجھائیے گا ذرا۔ دیکھیں وہ تو انصاف کا جو تقاضا ہوتا ہے، قصاص کے حوالے سے ہمیشہ سے سزاؤں کا ایک نظام ہے، لیکن اس قسم کی سزا کہ وہ زندہ ہو اور آپ اس کو صلاحیت سے محروم کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سزا جو ہے یہ ایک عجیب نقطہ سامنے آیا ہے۔ اس لیے تو ہم نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ جس قسم کی بھی سزائیں حکومت کے ذہن میں ہیں
کہ یہ کیس اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کر دیں عجیب لگ رہی ہے تو ہم مکمل اس پہ شریعت کے حوالے سے اور تاریخی طور پہ یہ پورا ایک نوٹ انہونی تو نہیں ہے ویسے دنیا کے کئی ممالک میں، کچھ ممالک میں ہو رہا ہے، نائجیریا میں بھی مولانا صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ اتنا کچھ آپ سوچ رہے ہیں ایک جانور کے لیے جس نے ریپ کیا ہے، جو جانور ہے، وہ انسان تو رہا ہی نہیں نا، جب اسے 4 سال کی بچی کو ذاتی کا نشانہ بنا تو جانور ہو گیا، وہ جانور سے ہی بدتر ہو گیا، تو اس وقت آپ اس کی بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہیں، اس کا کیوں نہیں سوچ رہے جس 4 سال کی معصوم بچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اس کو جلایا گیا اور اس کا منہ اینٹوں سے کچل دیا گیا، اس وقت انسانیت کہاں ہے؟ اس وقت درندگی کدھر نظر نہیں آ رہی ہمیں؟ اس درندے کے لیے آپ لوگ سوچنے کو تیار ہیں، یہ انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ میں علماء حضرات سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمیں مذہب کی ڈائریکشن اور دینی تعلیم کی پیرائے روشنی کے اندر ہمیں وے آؤٹ نکال کے دیں، لیکن اس پہ سے نہ ہٹیں کہ ایک درندے جانور سے بدتر آدمی کو آپ کسی قسم کی گنجائش دے سکتے ہیں۔ میں پہلے آخری بات قبلہ ایسا آپ بتا دیجیے، یہ جو آپ نے جو اوپینین دی، مجھے تو آج آپ نے ویسے نہیں میں آپ سے آغاز کروں گا اگلے سیگمنٹ کا۔ قبلہ ایسا فائنلی آپ بتائیے، یہ جو آپ نے جو رائے دی ہے یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا مختلف مکاتب فکر کے حوالے سے جو آپ کا مطالعہ یا ان کے علماء سے گفتگو ہے اس کی بنیاد پر یہ رائے دی آپ نے آختہ کاری کے حوالے سے، جنسی صلاحیت سے محروم کرنے کے حوالے سے؟ جی یہ معاملہ ابھی اسلامی نظریاتی کونسل میں تو نہیں آیا، لیکن علماء کرام سے ہم نے جو مشاورت کی ہے تو ان کی رائے یہی ہے۔ تو اگر یہ بل اگر حکومت تیار کرے، اسلامی نظریاتی کونسل بھیجے تو ہم آفیشیل رائے بھی دے دیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بریک لیتے ہیں۔